بات کلام دے رہے ہیں وہ بیرون ملک سے تشریف لائی ہیں اور ہماری خصوصی دعوت پر یہاں آئیں، تو یہ ایک بین الاقوامی مشاعرہ ہو گیا، اس لیے کہ صرف پاکستان ہی نہیں بلکہ پاکستان سے باہر بھی مقیم شاعرہ اس میں شرکت کر رہی ہیں، اور آپ شاعری بھی کرتی ہیں، نثر میں بھی آپ نے کام کیا ہے، آپ اپنے طور پر جو ادبی سرگرمیاں ہیں، ظاہر ہے کہ پاکستان سے باہر ادبی سرگرمیوں کو جاری رکھنا، ایسا پلیٹ فارم دینا جہاں پر لوگ ادبی سرگرمیوں میں حصہ لے سکیں، ایک مشکل اور بڑا کام ہوتا ہے جو یہ سر انجام دے رہی ہیں۔ آپ سب کی بھرپور تعلیم میں تشریف لائیں گی ہماری سینئر شاعرہ ہیں نجمہ عثمان صاحبہ۔ السلام علیکم۔ صاحب صدر کی اجازت سے سب سے پہلے تو میں آرٹس کاؤنسل کی مشکور ہوں، خاص طور پہ امرین کی، کہ انہوں نے آج کے اس عالمی دن کے بڑے خصوصی مشاعرے میں مجھے دعوت کلام پڑھنے کی دعوت دی، اور نظر یہ آ رہا ہے کہ خواتین کم ہیں اور حضرات زیادہ ہیں، جو کہ اچھی بات ہے، بہت ہی اچھی بات ہے کہ آپ لوگوں نے اس دن کے اہمیت کو سمجھا اور جانا، اور اس لحاظ سے آپ لوگ یہاں تشریف لائے۔ تو میں چاہوں گی کہ پہلے کچھ اشعار حادثہ آپ کی اجازت سے، اور پھر اگر ہو سکے تو ایک نظم۔ اشعار ہیں کہ رات کی رانی اور چمیلی پھولوں ایسی لڑکی کو، ابھی بات کی ہے امبر نے، امرین نے، اور اس کے حوالے سے بات ہوئی خواتین کی۔ رات کی رانی اور چمیلی پھولوں ایسی لڑکی کو گھر کے آنگن سے لے جا کر کس آنگن میں چھوڑ دیا۔ واہ واہ۔ رات کی رانی اور چمیلی پھولوں ایسی لڑکی کو گھر کے آنگن سے لے جا کر کس آنگن میں چھوڑ دیا، اور میں بھی موتی چنتے چنتے ریت محل تک آ پہنچی۔ واہ۔ میں بھی موتی چنتے چنتے ریت محل تک آ پہنچی، وہ بھی کیسا دریا دل تھا بہتے بہتے دور ہوا۔ اور شکریہ۔ اور کچھ اور اشعار ہیں کہ اب جو مڑ کے دیکھا تو ہر چہرہ پتھر تھا، اب جو مڑ کے دیکھا تو ہر چہرہ پتھر تھا، میں جس میں مہمان رہی وہ میرا ہی گھر تھا۔ اب جو مڑ کے دیکھا تو ہر چہرہ پتھر تھا، میں جس میں مہمان رہی وہ میرا ہی گھر تھا، اور باہر کی دنیا تو ہستی بستی لگتی تھی، باہر کی دنیا تو ہستی بستی لگتی تھی، ایک تنہائی کا دکھ تھا جو میرے اندر تھا، ایک تنہائی کا دکھ تھا جو میرے اندر تھا، اور پھول خوشی کے سکھ کا سبزہ ہر سو پھیل گیا۔ پھول خوشی کے سکھ کا سبزہ ہر سو پھیل گیا، لیکن میرے گھر کا کونا کونا بنجر تھا، لیکن میرے گھر کا کونا کونا بنجر تھا۔ رات کی رانی اور چمیلی پھولوں ایسی لڑکی کو۔ اس کے علاوہ ایک غزل کے 3 شعر اور ہیں کہ نسبتوں کے بھور میں رہتی ہوں، نسبتوں کے بھور میں رہتی ہوں، یوں تو اپنے ہی گھر میں رہتی ہوں، نسبتوں کے بھور میں رہتی ہوں، یوں تو اپنے ہی گھر میں رہتی ہوں، اور میں الگ کب ہوں اور ماؤں سے، میں الگ کب ہوں اور ماؤں سے، بیٹیوں کی نظر میں رہتی ہوں، میں الگ کب ہوں اور ماؤں سے، بیٹیوں کی نظر میں رہتی ہوں، اور اپنے باہر مجھے تلاش نہ کر، اپنے باہر مجھے تلاش نہ کر، اشک ہوں چشم تر میں رہتی ہوں،
अश्क हूँ चश्मे तर में रहती हूँ और रोशनी रोशनी नहीं लगती। क्या कहें? रोशनी 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 नहीं लगती, तीरगी के असर में रहती हूँ। वाह। और आज का एक और शेर है कि मकतबी इत्तेफाक से कि हिम्मतों की उड़ान हूँ नजमा, हिम्मतों की उड़ान हूँ नजमा, पर समेटे सफर में रहती हूँ। वाह। हिम्मतों की उड़ान हूँ नजमा, पर समेटे सफर में रहती हूँ। वाह। एक गजल या नज़्म आपको जी जी। असल में एक नज़्म मैंने लिखी है जो मैं आज सुनाना नहीं चाह रही थी, लेकिन गजल ही सुना देती हूँ। चलिए नज़्म है। हमारे दरमियाँ एक सर्द खामोशी का रिश्ता है, वाह। हमारे दरमियाँ एक सर्द खामोशी का रिश्ता है। बहुत मजबूर होकर गुफ्तगू करनी पड़ेगी तो बड़ी बेरब्त होती है। वाह। बहुत मजबूर होकर गुफ्तगू करनी पड़ेगी तो बड़ी बेरब्त होती है। और कभी अल्फाज होठों से फिसलकर ऐसे गिरते हैं मानी लड़खड़ा जाते हैं। वाह। कभी अल्फाज होठों से फिसलकर ऐसे गिरते हैं मानी लड़खड़ा जाते हैं, और ये गुफ्तगू आगाज में दम तोड़ देती है। वाह। हमारे दरमियाँ इस सर्द खामोशी के रिश्ते ने हमारी दूरियों के साथ हमको बांध रखा है। वाह। बहुत वाह। बहुत नजमा उस्मान साहिबा को आपने समाअत किया, और अब हम